ایک کہایت ہے کہ کہیں دور ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر چاروں سو طرح طرح کے پیڑ پودے اگے ہوئے تھے۔ یہیں پر چیڑ کے درختوں کا ایک جنگل بھی تھا جو اپنے اونچے اونچے تنوں اور مختلف انداز کے پتوں کی وجہ سے بالکل منفرد نظر آتا تھا اور دیکھنے والے لوگ اس کی خوبصورتی میں کھو جاتے تھے۔ انہی درختوں میں کچھ چیڑ کے درخت بھی چھوٹے بھی تھے۔ وہ بھی ایک چھوٹا مگر خوبصورت درخت تھا۔ اس کے پتے بھی نئے نئے تھے، اس لیے ان کا سبز رنگ بھی تازگی لیے تھا، مگر اس کو اپنے سوئی جیسے پتلے نوکدار پتے بالکل نہیں پسند تھے۔ اس وجہ سے یہ چیڑ کا درخت ہمیشہ اداس ہی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ درخت سمجھاتے تھے کہ ان نوکدار پتوں کی وجہ سے ہم منفرد دکھائی دیتے ہیں اور اللہ ہمیں اسی میں خوبصورتی بھی عطا کی ہے، مگر دن بدن چھوٹے چیڑ کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس نے خوب دعا کی کہ اللہ اس کے پتے ہرے بھرے کر دے۔ صبح اٹھتے اس کی خواہش کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ جب اس نے اپنے سارے پتے ہرے اور بڑے بڑے دیکھے، مگر اس کی خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب ایک بکریوں کے ریوڑ نے آ کر اس کے سارے پتے مزے مزے سے کھانے شروع کیے۔ شام تک چیڑ کے اس درخت پر ایک بھی پتا نہ رہا۔ اب وہ پھر سے اداس ہو گیا تھا۔ چھوٹے چیڑ نے دوبارہ دعا شروع کی کہ اللہ مجھے شیشے کانچ کے خوبصورت پتے دے دے، وہ تو کوئی جانور نہیں کھا سکے گا، اور دوسری صبح اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ آج چیڑ کے درخت کے پتے دھوپ میں چمکتے بے حد حسین لگ رہے تھے اور وہ اپنے پتوں کو دیکھ کر خوشی سے بھولا نہیں سما رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ ہوا سے کانچ کے پتے آپس میں زور زور سے ٹکرا کر ٹوٹنے لگے۔ آندھی ختم ہونے تک چیڑ کے اس پیڑ پر ایک پتا بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اپنا یہ حال دیکھ کر سے بھر گیا، مگر اب اس کی یہی ضد تھی کہ اسے اپنے نوکدار پتے واپس نہیں چاہیے، اور اس نے پھر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اس پر سونے کے پتے اگائیں۔ اس بار بھی اس کی دعا قبول ہوئی۔ سنہری پتوں کی وجہ سے چیڑ کا چھوٹا سا یہ پیڑ سب درختوں میں جدا نظر آ رہا تھا۔ سارے ہی درخت اس پر رشک کر رہے تھے اور وہ اسی خوشی میں ہوا کے ساتھ ساتھ جھوم رہا تھا کہ وہاں سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ جب اس نے سونے سے لدے پتوں کا درخت دیکھا تو سوچا کہ یہ سارے پتے بیچ کر وہ بہت سے پیسے کما سکتا ہے۔ اس طرح اس کی بہت سی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور یہ سوچتے ہی اس نے جلدی جلدی سارے سنہری پتے توڑ لیے۔ کچھ ہی دیر میں چیڑ کا درخت غم و تکلیف سے رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف سارے درخت اپنی اصل شکل میں کھڑے ماحول کی تازگی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ وہ بالکل اجڑا نظر آ رہا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی اور بے جا خواہش کا احساس ہوا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے ہر مخلوق کو الگ شکل اور خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں ہر مخلوق کے لیے بھلائی اور خوبصورتی رکھی ہے۔ ہمیں اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں میں نقص نکال کر شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا رہنا چاہیے۔